बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 26 जुलाई को अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हियरिंग है और इसमें जो कांग्रेसमैन हैं, अमरीकी लॉ मेकर्स हैं और स्टेट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशल्स हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। ब्रेड शेरमैन जो एक बड़ी सीनियर अमरीकी कांग्रेसमैन हैं और उसने उसी दिन तकरीबन 2-3 दिन पहले मैं एक उनका हियरिंग देख रहा था, तो उसमें उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से कहा कि 26 जुलाई को जो हियरिंग है पाकिस्तान के हवाले से, उसमें पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जो लॉ मेकर्स हैं उनको ब्रीफिंग देंगे, उनको बताएंगे कि इस सिलसिले में अमरीकी ऑफिशल्स ने या अमरीकी हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए हैं और पाकिस्तान के साथ क्या राब्ता क्या है, अंदर की सूरत हाल क्या है। उस सारी सूरत हाल पे कांग्रेसमैन्स जो उस हियरिंग में मौजूद होंगे, जो उनकी फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, उनको ब्रीफिंग दी जाएगी और वहाँ पे मज़ीद पाकिस्तान के हवाले से बातचीत होगी। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कनाडा के बाद अभी अमेरिका और इसी तरह यूरोपियन यूनियन, पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के कमीशन के अंदर भी पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू हुई। वहाँ पे जो पाकिस्तान के मुखालिफ स्पेशली इसराइल ने वहाँ पे क्या गुफ्तगू की, ये सारी सूरत हाल पाकिस्तानी कौम देख चुके हैं। देखिए, हम बुनियादी सवाल ये है पाकिस्तानी कौम के लिए कि हमें इस मुकाम पर किसने पहुँचा दिया। क्या आज ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामान में पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों, पाकिस्तान के अंदर ये जो चीज़ें चल रही है उस पर गुफ्तगू हो रही है। कनाडा के पार्लियामान के अंदर वहाँ पे इस पर गुफ्तगू हो रही है। अमरीकी कांग्रेस के अंदर उस पर गुफ्तगू की जाती है। यूरोपियन कमीशन के अंदर उस पर गुफ्तगू की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उस पर गुफ्तगू की जाती है। क्यों? इस मुकाम पर पाकिस्तान को किसने पहुंचा दिया? क्यों पहुंचा दिया? क्या इन लोगों ने पाकिस्तान की खिदमत की, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को इतना बदनाम कर दिया गया कि इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी बयानात जारी किए जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पे तशवीश का इजहार किया जाता है। इसके नताइज क्या आएंगे, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। देखें, अगर ये बात की जाए कि इससे पाकिस्तान पर कोई भी असर नहीं पड़ता, जो भी ये लोग करते हैं करने दे, ये एक गलत बात होगी। इंटरनेशनली जो आपका इमेज बन रहा है उससे पूरी पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। ये जो चीज़ें बाहर दुनिया के अंदर हो रही है इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और मुझे अफसोस है, आप देख ले कि जिस तरीके से अपोजिशन को यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, उनके लोगों को उठाया जा रहा है जो अभी जेलों से बाहर आ गए हैं और जो खौफनाक किस्म के इंकशाफात वो लोग कर रहे हैं। अभी ट्विटर पे मैं एक को देख रहा था, वो बता रहे थे कि आप राना सनाउल्लाह को सिर्फ 24 घंटे के लिए मेरे हवाले कर दी और जो कुछ मेरे साथ जेल में हुआ वो सिर्फ 24 घंटे में राना सनाउल्लाह के साथ करूँगा और 24 घंटे के बाद राना सनाउल्लाह तस्लीम करेंगे कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें मैंने की और मेरे ऑर्डर पे हुए हैं। मतलब इससे हद तक अगर लोग ये दावे कर रहे हैं या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जो स्टेटमेंट आप लोगों से लेकर बाहर लेकर आ रहे हैं आज़म खान की शक्ल में, बाकी लोगों के शक्ल में, तो इस वक्त आप कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त चूँकि आप ताकत में हैं, आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अदालत में उन चीज़ों को ले जाकर वहाँ पे पेश कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। हुमायूं दिलावर साहब की तरह आप केसेस को आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ की एक अखलाकी पहलू भी होते हैं। पर अस्कर अदलिया है, अदलिया फैसले करते हैं, तो उसके अंदर वज़न अगर आप देखते हैं तो वो बेसिकली अखलाकी वज़न है उसके अंदर।
ورنہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب عدلیہ نے فیصلہ کیا کہ پنجاب کے اندر الیکشن کرے، کسی نے تسلیم نہیں کیا، تو کیا عدلیہ نے وہاں پہ کوئی ایکشن لیا؟ عدلیہ نے کسی کو سزا دی؟ نہیں دے سکے، کیونکہ ان کے پاس تو طاقت ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ جو طاقت ان کے پاس ہے وہ طاقت وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے عدلیہ کے فیصلوں میں اخلاقی جواز ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر ایک وزن ہوتا ہے، لیکن جب وہ وزن ختم ہو جائے تو پھر اس کا حشر وہی بن جاتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا پنجاب کے اندر الیکشن کا فیصلہ تھا۔ اسی وجہ سے یہاں پہ ہمایوں دلاور صاحب بھی کوئی فیصلہ کریں گے، اس کو نافذ بھی کریں گے، عمران خان کو گرفتار بھی کر لیں گے، ان کو نااہل بھی کریں گے، ساری چیزیں کریں گے، لیکن کیا اس کے اندر کوئی اخلاقی جواز ہوگا؟ کیونکہ اس پر جس طریقے سے عدم اعتماد کیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے جو کچھ اس وقت سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ بضد ہے کہ میں عمران خان کے کیس کا فیصلہ میں ہی کروں گا۔ دیکھیے اس قسم کے فیصلوں کے اندر پھر اخلاقی وزن نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے استحکام پروجیکٹ اور خٹک پروجیکٹ کو بنایا گیا، اس میں لوگوں کو دھکیلا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ الیکشنز اگر اسی طرح کے ہوں گے، کیونکہ اس ہیئرنگ کے اندر پاکستان کے الیکشن پر بھی بات ہوئی ہے، تو اگر پاکستان کے اندر خٹک پروجیکٹ اور استحکام پروجیکٹ جو جہانگیر ترین کا ہے اور پرویز خٹک کا ہے، اگر اس طرح کے پروجیکٹس الیکشن میں ایک بھی نشست حاصل کرے تو اس پر سوالات تو اٹھیں گے کہ ان لوگوں نے الیکشن میں کس طرح ایک صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کی نشست حاصل کی، کیونکہ یہ بظاہر لوٹے ہے۔ لوٹے تو الیکشن میں ایک آزادانہ، ایک منصفانہ الیکشن میں اس کے لیے نشست لینا ناممکن ہے، کیونکہ اس وقت عوام کے اندر پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کی ان جماعتوں کے خلاف شدید قسم کی نفرت موجود ہیں، پی ڈی ایم کے خلاف شدید قسم کی نفرت موجود ہیں۔ تو الیکشن میں ان جماعتوں کی کامیابی کس طرح پاسبل ہے؟ اگر آپ عمران خان کو آؤٹ کریں گے، آپ آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہیں، لیکن اگر عمران خان کو آؤٹ کیا جاتا ہے اور اس میں پرویز خٹک، جہانگیر ترین اور پی ڈی ایم والے مقابلہ کر کے جیتتے ہیں، آتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، تو اس الیکشن کی اخلاقی جواز کیا ہوگی؟ آپ تو زبردستی کوئی بھی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ جو پی ڈی ایم کی حکومت اگر قائم کی گئی تھی تو الیکشن کے بعد بھی کوئی بھی حکومت قائم کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا اخلاقی جواز نہیں ہوگا، لوگ اس پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ جو امریکی کانگریس کے اندر جو ان کے فورن ریلیشن کی کمیٹی ہے، اس کی ہیئرنگ پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پہ پریشر بہت زیادہ بلڈ ہوتا جا رہا ہے، اور شاید اس پریشر کو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس پریشر کی وجہ سے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے اور ہم پاکستانی قوم کے لیے مشکلات انٹرنیشنلی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور بدقسمت یہ ہے کہ یہ ان پی ڈی ایم کی وجہ سے اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر بن گئی ہیں۔ میں ہمیشہ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو اس میں تلخی ہوتی ہے، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں حقائق کو سامنے لا کر اپنی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھ سکوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان صرف میرا نہیں ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بھی ہمارا ہے، کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی قوم کے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ پاکستان کے مفادات کے تحفظ کرے۔ تو اسی وجہ سے میں ہمیشہ سے ان کے سامنے، میرے باتیں شاید تلخ ہوں گے، لیکن میں ان کے سامنے حقائق رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ان حقائق کو یہ دیکھ لے اور یہ اپنے ملک اور قوم کو کے تحفظ کرے۔ جو کچھ بھی پاکستان کے اندر ہوا پچھلے 14 مہینوں میں، اسے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور یہ نقصان ہم آنے والے 10 سالوں میں بھی کور نہیں کر سکیں گے۔ جو آپ کے
معیشت کو تباہ کیا گیا، یہ معیشت آپ اگلے 10 سال میں بھی 6% تک نہیں پہنچا سکتے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے جو غلطیاں کی ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایم کو لانا ان کی بہت بڑی غلطی تھی، اور پھر جب ان کو پتہ چلا کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے معیشت دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے تو اسی وقت ان کو پوری طور پہ الیکشن کرانے چاہیے تھے، لیکن وہ الیکشن انہوں نے نہیں کرائے، اور یہ پاکستان کو آگے لے کر گیا، اور اس کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت ڈوب چکے ہیں۔ سیکیورٹی کے یہ معاملات ہے کہ ابھی طالبان کے ساتھ ہمارے لفظی لڑائی شروع ہو چکی ہیں۔ مطلب یہ ساری چیزیں پچھلے 14 مہینوں کے دوران ہوئے، اور اگر اسی وقت اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں کو روک دیتے تو شاید ہم اس نہج پر نہ پہنچ جاتے کہ آج جو طالبان کے ساتھ ہمارے لفظی لڑائی چل رہی ہے، سیکیورٹی کے معاملات پہ ہم وہاں تک نہ پہنچ پاتے، اور یہ جو معاشی طور پہ ہم آئی ایم ایف کے پیروں پہ جا کر پڑ گئے شاید وہاں تک ہم نہ پہنچ پاتے۔ لیکن ہماری بدقسمتی تھی کہ ان معاملات کو بر وقت نہیں روکا گیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان آج ان مشکلات تک پہنچ چکا ہے کہ ابھی امریکی کانگریس کے فارن افیئر کی کمیٹی کے جو ہیئرنگ ہے 26 جولائی کو، ابھی دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال بنے گی۔ جو بھی ہیئرنگ ہوگی اس کو ہم بھی دیکھیں گے، لیکن ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی مشکلات اس میں سے نہ بن سکے، کیونکہ ہم مزید مشکلات برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جو کچھ بھی اس ہیئرنگ کے اندر ڈسکس ہوگی انشاءاللہ 26 جولائی کو اس کو دیکھ کر پھر اپنے عوام کو آگاہ بھی کریں گے کہ وہاں پہ کیا کچھ ڈسکس ہوا پاکستان کے حوالے سے، اور اس کا کوئی جو آؤٹ کم ہے وہ کیا بنا۔ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ 26 جولائی کو، بلکہ یہاں پہ پاکستان میں 27 جولائی ہوگی، تو وہ پاکستانی قوم کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔